ہم خیر الامم کہلوا کے بھی عظمت قرآن بھول گئے، ہم خیر الامم کہلوا کے بھی عظمت قرآن بھول گئے، فلم کے گانے ورد زباں تلاوت قرآن بھول گئے۔ تلاوت کلام پاک سے اس عظیم الشان سالانہ سننا اصحاب مصطفیٰ کانفرنس کی تیسری اور آخری نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی مختصر وقت کے لیے میں آپ احباب کے سامنے فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا محمد اسامہ مجاہد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور مختصر انداز میں اپنا بیان آپ احباب کے سامنے فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد اسامہ مجاہد صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاستعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ، حسنت جمیع حصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ برادران اہل سنت والجماعت، اس کانفرنس میں تشریف لانے والے معزز مہمانان حضرات اور علماء کرام اور میرے معزز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سلام کے جواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ابھی بھی سست بیٹھے ہیں۔ ابھی تو محفل کا آغاز ہوا ہے، سلام کا جواب بلند آواز میں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں فرما کر اجازت چاہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب آل بیتی بحبی، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو میری وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، کیوں؟ میری وجہ سے۔ اب اہل بیت کتنے ہیں؟ اہل بیت کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اہل بیت نسبی، نمبر دو اہل بیت نسلی، نمبر تین اہل بیت سکنی۔ اہل بیت نسبی حضور کا خاندان مراد ہے۔ اہل بیت نسبی حضور کا خاندان بنو قریش مراد ہے۔ اب اس میں سے جو بھی حضور پر ایمان لایا وہ حضور کا اہل بیت بن گیا۔ حضور کے چچا حضرت عباس آپ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، حضور کے اہل بیت نسبی بن جاتے ہیں۔
نمبر 2 حضرت حمزہ حضور کے چچا ہیں، حضور پر ایمان لاتے ہیں، حضور کے اہل بیت نسبی بن جاتے ہیں، حضور کی پھپھیاں جو بھی حضور پر ایمان لاتا ہے وہ حضور کا اہل بیت نسبی بن جاتا ہے۔ نمبر 2 حضور کے ساتھ جن کا تعلق اہل بیت کا نسلی ہے وہ حضور کی اولاد ہے۔ اب حضور کی اولاد میں جو فضیلت 4 کو ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ نمبر 1 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اہل بیت ہیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضور کے اہل بیت ہیں۔ نمبر 3 حضور کی اہل بیت سکنی کون ہے؟ حضور کی اہل بیت سکنی سے مراد وہ ہیں جو حضور کے ساتھ رشتے کے بنا پر حضور کے ساتھ منسلک ہوں گی۔ حضور کی اہل بیت سکنی وہ ازواج مطہرات ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کا تعلق تو حضور کے ساتھ اولاد کا تھا، لیکن حضرت فاطمہ کا جو رشتہ تھا وہ زوجیت والا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ وہ بنو ابی ہے۔ حضور کے ساتھ جب حضرت عائشہ کا رشتہ ہو جاتا ہے اب حضور کی اہل بیت بن جاتی ہے۔ حضرت عمر کا خاندان بنو تمیم ہے، لیکن جس وقت حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی اہل بیت بن جاتی ہے۔ اب بات یہ کرتا ہوں کہ حضور کی اہل بیت صرف 4 نہیں تھے، حضور کی اولاد میں اہل بیت 4 نہیں تھے، زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت زینب، نمبر 2 حضرت رقیہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم، نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تمام کا تعلق حضور کے ساتھ اولاد والا تھا۔ حضور کی پہلی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں سے حضور کی نواسی پیدا ہوتی ہے جن کا نام امامہ ہے۔ حضور کا نواسہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام علی ہے۔ حضور کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ اور حضور کی تیسری بیٹی ام کلثوم، یہ 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ کے نکاح میں تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ابو لہب کو یہ بات پسند نہ لگی۔ ابو لہب نے پتھر اٹھا کر حضور کی طرف پھینکا۔ رب کو اپنے حبیب کی یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی۔ رب کائنات نے ایک پوری کی پوری صورت تبت یدا ابی لہب وتب، پوری صورت ابو لہب کی تنقین میں اتار دی۔ ابو لہب نے جب یہ دیکھا کہ نبی پر صورت اتری ہے، ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا، عتبہ اور شیبہ کو کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ابھی تک رشتی نہیں ہوئی تھی، عتبہ اور شیبہ نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ارے میں کہتا ہوں کون باپ ہے جس کی 2 بیٹیوں کو یکدم طلاق دے دی جائے وہ برداشت کر لے، لیکن اس نے رب کائنات کے حبیب نے اس بات کو برداشت کیا۔ کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے بات برداشت کر لی، طلاق ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتے ہیں۔ حضرت رقیہ جب عثمان بن عفان کے نکاح میں آتی ہیں، وہاں سے آپ علیہ السلام کا ایک نواسہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام علی ہے۔ علی بن عثمان یہ بھی حضور کا نواسہ ہے۔ آپ علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر تھے۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، واپسی پر آئے، دیکھا عثمان پریشان ہے۔ فرمایا عثمان کیوں پریشان ہو؟ کیا بے اولاد، کیا بیوی چلی گئی ہے اس وجہ سے پریشان ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ جب رقیہ آپ کی بیٹی میری زوجہ تھی، میرا ایک آپ کے ساتھ رشتہ تھا، لوگ کہتے تھے دیکھو عثمان حضور کا داماد جا رہا ہے، اور اس بات پر مجھے فخر ہوتا تھا جب لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان کے سسر ہیں۔ یا رسول اللہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا، اس لیے پریشان ہوں۔ آپ علیہ
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस्मान परेशान नہ ہو. آپ علیہ السلام نے اپنی تیسری بیٹی امی کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا. جب حضرت امی کلثوم اس دنیا سے چلی جاتی ہیں حضرت عثمان پریشان ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کی تسلی کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری میں تیرے نکاح میں دے دیتا. بات کرنے کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی نواسیاں تو اور بھی تھیں, نواسے تو اور بھی تھے, لیکن حسن اور حسین کا تذکرہ خاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو اہل بیت میں سے 4 کے ساتھ محبت زیادہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میں بھی 4 افضل ہیں. خلافت راشدہ ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے مل کر خلافت راشدہ. صحابہ میں 4 فضیلت والے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول, حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی, حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ ثالث, علی المرتضی شیر خدا خلیفہ چہارم. چاروں فضیلت والے. اب ادھر بھی 4 فضیلت والے حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, چاروں فضیلت والے. اللہ اکبر. علی کا کیا مقام ہے, علی ان 4 میں بھی شمار ہے, علی ان 4 میں بھی شمار ہے. علی کی فضیلت ہی کیا ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اے علی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں. یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جبرائیل کہتا ہے کہ رب کائنات کہہ رہا ہے کہ میں اپنی لختی جگر فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں. یہ مقام کیوں نہ مرتبہ. ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جاتے ہیں. آپ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں اپنی آنکھوں سے علی کو نہ دیکھوں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, کسی نے ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ کی ماں میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کو اپنے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت فاطمہ کے ساتھ تھی. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام صحابہ کے درمیان گفتگو فرما رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تمام صحابہ خاموش. حضرت علی المرتضی شیر خدا گھر جاتے ہیں. جا کر کہا ہے فاطمہ آج آپ کی ابا جان نے ایک بات پوچھی ہے. فرمایا علی کیا پوچھا ہے؟ کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو کہا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ عورت کسی غیر محرم کو دیکھے نہ کوئی غیر محرم اس عورت کو دیکھے. عشاء کی نماز کے بعد علی المرتضی شیر خدا حضرت فاطمہ کی اس بات کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ بات بتلاتا ہوں جو آپ نے پوچھی تھی. فرمایا علی بتلاؤ. آپ علیہ السلام نے پوچھا. علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تمہیں یہ بات کس نے بتلائی ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بات آپ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا نے بتائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے جو علوم مجھے دی ہیں اس میں سے کچھ علم فاطمہ کو بھی دیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فاطمہ سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھے گا، جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ اس لیے کہ فاطمہ آپ علیہ السلام کی سب سے قریب تھی۔ اب آگے آتے ہیں چوتھے نمبر پر جو تیسرے اور چوتھے حسنین کریمین ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدات الشباب اہل جنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ مقام اور مرتبہ کیوں نہ مرتبہ؟ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، دیکھا کہ حضرت حسن و حسین رو رہے ہیں، دونوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا فاطمہ یہ دونوں میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ دونوں میری خوشبوئیں ہیں، ان کو تم مت چھیڑنا، ان کو تم مت رونے دینا، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اللہ اکبر! آج پھول گلاب کہو خوشبو گلاب کی آتی ہے، جب پھول نبی کہو خوشبو بھی نبوت کی آئے گی۔ حسن و حسین نبوت کے پھول ہیں، خوشبو بھی نبوت کی آئے گی، کیوں نہ آتی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما واحب یحبہما، اے اللہ میں ان حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تم ان کے ساتھ محبت کر۔ یا اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرے تم بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ جو حسینی ہوگا، جو حسنی ہوگا، وہ رب کے ساتھ محبت ضرور کرے گا، رب اس کے ساتھ محبت ضرور کرے گا۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے سردار جو ہمارے جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، ہم ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں، ہم ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حسن و حسین یہ جنت کے جوان ہیں، یہ شہید ہیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ کا ماتم نہیں ہوتا، ماتم ان کا ہوتا ہے جو دنیا میں نہ رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شہید ہوگے، اللہ کے راستے میں شہید ہوگے، تم ان کو مردہ نہ کہو، جو مردہ ہوتا ہے ان پر وویلہ کیا جاتا ہے۔ حسین ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے، اور مجھے میرے بڑوں سے یہی عقیدہ ملا ہے کہ حسینی بنو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے جب میں اپنے بڑوں میں دیکھتا ہوں، مجھے میرے قائد کے ساتھ بھی حسین کا لفظ یاد آتا ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے کہا کہ تمہارا قائد مظہر حسین تو بہت بات کرتا تھا، صحابہ کی بڑی باتیں کرتا تھا، حسن و حسین کا تذکرہ نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا نادان تو میرے قائد کا نام تو لے، نام کیا ہے؟ کہتا ہے مظہر۔ میں نے کہا پورا نام لے، کہتا ہے مظہر حسین۔ میں نے کہا بول حسین کا لفظ ہے نہیں ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا مظہر حسین، حسین سے محبت کا دعویٰ ہے، اس لیے کہ اگر حسین کے ساتھ محبت نہ ہوتی تو مظہر کے ساتھ حسین نہ ہوتا۔ بیٹے کا نام ظہور حسین رکھا ہے، اگر نفرت ہوتی حسین نہ لگتا۔ پوتوں کا نام زاہد حسین رکھا ہے، راغب حسین رکھا ہے، اگر نفرت ہوتی حسین نہ رکھتا۔ اللہ اکبر! میں پھر بات کہنے چاہ رہا ہوں کہ حضور کی نواسیاں تو بہت تھی، لیکن فضیلت 4 کو ملی۔ اب 4 کے ساتھ 5 نہیں، اب خلفاء میں بھی 4 خلفاء ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلیفہ ہیں، حضور کے نائب ہیں۔ اب ان 4 کے ساتھ 5واں ہم حضور کو نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقام پیغمبر والا، ان کا مرتبہ نبوت والا، یہ 4 خلیفہ ہیں۔ اسی طرح اگر اہل بیت کے ساتھ 4 ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، 4 سے بڑھا کر ہم ان 4 کو نبوت کے مرتبے پر لے کر حضور کے ساتھ 5 نہیں مان سکتے۔ اسی طرح ہم حضور کے مرتبے کو کم کر کر ان 4 کے ساتھ بھی نہیں ملا سکتے۔ رب کائنات نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لوگے
कामयाब हो जाओगे। सहाबा ने अहले बैत से मोहब्बत की, इसलिए वो कामयाब हो गए। हजरत एक सहाबी हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, हवाले का जिम्मेदार मैं हूँ। वो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि लोगों, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानद हैं, जो भी इन पर सवार होगा कामयाब हो जाएगा। मतलब क्या है? जो अहले बैत से मोहब्बत रखेगा कामयाब हो जाएगा, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा नाकाम हो जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सहाबा का हुजूर के साथ जिस तरह मोहब्बत थी, जिस तरह रिश्ता था, इसी तरह सहाबा का अहले बैत के साथ भी था। मैं दो बातें गुजारिश करके इजाजत चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों साहब जनाजे से फार वापस आ रहे हैं। देखा हज़रत हसन हुसैन खेल रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हसन को उठाया, कंधे पर बिठा लिया, कहा हसन तू मुझे बहुत प्यारा है। हज़रत अली कहते हैं, अमीर अल मोमिनीन, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप वक़्त के हाकिम हैं, मेरे सबजादों को आपने कंध पर उठाया हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, हसन को मैंने इसलिए उठाया है, इसकी मुशाबत हुजूर के साथ है, इसलिए नहीं उठाया कि तेरा साहबजादा है, इसलिए कि ये हुजूर का नवासा है, इसलिए उठाया है। हज़रत अली को ये बात बहुत पसंद थी, क्यों ना होती, आखिर ये भी तो हज़रत अली हुजूर के रिश्तेदार थे। जब हज़रत अली के घर में साहबजादा पैदा होता है, नाम रखते हैं अबू बकर। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर आपका कोई दुश्मन हो, आप घर में बेटा पैदा हो, क्या आप उसका नाम वो रखेंगे? हरगज नहीं। क्यों? इसलिए कि वो आपका दुश्मन होगा। अगर हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ नफरत होती तो हजरत अली अपने साहबजादे का नाम अबू बकर न रखते। मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज अफसोस की बात, लोग कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन के अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं थी। अल्लाहु अकबर। आप लोगों ने एक हदीस सुनी होगी कि फातिमा तो सय्यदुन निसा या जन्नह, कि हजरत फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। अरे ये हदीस हम तक किस तरह पहुंची? इसकी राविया कौन है? इसकी रावी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, हजरत फातिमा अपने घर आती हैं, अपनी अम्मी के पास बैठती हैं, बातें कर रही हैं। हजरत आयशा ने कहा, फातिमा मुझे एक बात तो बता, वो क्या बात थी? जब हुजूर ने तेरे कान में बात की थी, तू पहले रोई, बाद में मुस्कुराई, वो बात क्या थी? पूछा, 2-3 मरतबा पूछा, नहीं बतलाया। आखिर में एक वास्ता दिया, वो वास्ता हमें मानना चाहिए। कहा, फातिमा मैं तेरी माँ हूँ, तेरा मेरा रिश्ता माँ बेटी जैसा है, मैं माँ के हक से तुझसे पूछती हूँ, बता वो बात क्या है जो हुजूर ने तेरे कान में बतलाई थी? फातिमा कहती है, अब आपने मुझे बहुत बड़ा वास्ता दे दिया, आपने मुझे माँ होने का वास्ता दे दिया, मैं बतलाती हूँ वो बात क्या थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अम्मी जान, जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ फरमा थे, तब भी आपने मुझसे वो बात कई मरतबा पूछी, मैंने नहीं बतलाई। आज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से चले गए, आपने मुझे माँ होने का वास्ता दिया है, मैं वो बात बतलाती हूँ। वो बात ये थी कि जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली मरतबा मेरे कान में कहा कि जिसके बाद मैं रोने लग पड़ी, वो ये थी कि फातिमा मैं अनकरीब इस दुनिया से जाने वाला, मैं करीब इस दुनिया से जाने वाला हूँ। ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। साथ ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या फातिमा तू इस बात पर खुश नहीं है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार है? ये बात सुनकर मैं मुस्कुराई। अब ये राविया कौन है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज हर मोमिन जुम्मा के खुतबे में अक्सर ये हदीस पढ़ते हैं कि फातिमा तो सय्यदुन निसा या अहले जन्नह। मैं एक बात पूछता हूँ कि हजरत आयशा के दिल में अगर हजरत फातिमा की नफरत होती, बुग़्ज़ होता, तो क्या हजरत आयशा हजरत फातिमा की इस फजीलत को बयान करती?
کبھی بھی نہیں۔ یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ حسن و حسین اور اہل بیت کے ساتھ حضرت فاطمہ کا تمام صحابہ کا جو رشتہ تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جب تک ہم رہیں ہمارا یہ عقیدہ رہے کہ جنتی سردار ہمارے حسن و حسین ہے، ہمارے دل کا چین حسن و حسین ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، ایمان ایک پرندے کی مانند ہے جس کے دو پر ہوتے ہیں، اگر ایک پر کاٹ دیا جائے وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ ایمان کے بھی دو پر ہیں، ایک پر صحابہ ہیں، دوسرے پر اہل بیت ہیں۔ اگر صحابہ کو مانو گے، اہل بیت کو نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ اگر اہل بیت کو مانو گے، صحابہ کو نہیں مانو گے، تب بھی تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحابہ کے ساتھ بھی سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی اور اہل بیت کے ساتھ بھی سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔